میرے رسول کی ہے، اور بتا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، بتا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں۔ اب اس شعر سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ ہمیں شیطان کہتے ہیں، ہمیں ابلیس کہتے ہیں، ہے نا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہر کلام، ہر شعر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتا ہے، بس سمجھنے والوں کا پھیر ہے۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو پھر وہی سمجھے گا جو امام عشق و محبت نے کہا۔ دل میں عشق مصطفیٰ لے کر کے امام عشق و محبت کا شعر سنو، پھر اس کے بعد اس میں ایک نیا رنگ پیدا ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان 4 مرتبہ بہت زارو قطار اور بے قرار ہو کر کے رویا۔ شیطان 4 مرتبہ بہت زارو قطار اور بے قرار ہو کر کے رویا۔ سب سے پہلی مرتبہ جب وہ سجدہ سے انکار کیا تو اس پر لعنت کا توق ڈالا گیا، اس پر لعنت کا توق جب ڈالا گیا تو وہ سب سے زیادہ بے قرار ہو کر کے رویا۔ اور دوسری مرتبہ جب اسے جنت سے نکال کر کے زمین پر پھینکا پروردگار عالم، جب آسمان دنیا سے، آسمان میں تو بڑا عیش و عشرت میں تھا، معلم ملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار کہا جاتا تھا، تو جب اللہ نے اسے جنت سے نکال کر کے دنیا میں پھینکا، زمین میں پھینکا، اس وقت وہ بڑا بے قرار اور درد کے حالت میں رویا۔ اور تیسری مرتبہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پیدائش مصطفیٰ میں سب سے زیادہ بے قرار ہو کر کے ابلیس رویا، سب سے زیادہ بے چین ہو کر کے۔ اور چوتھی مرتبہ جب آیات قرآنیہ کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی اس وقت سب سے زیادہ بے قرار ہو کر کے رویا۔ یہ 4 مرتبہ شیطان بہت زیادہ بے قرار اور بے چین ہو کر کے رویا۔ تو ان 4 مرتبہ میں تیسری مرتبہ جو رویا وہ کس لیے رویا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، لوگ خوشی منا رہے تھے اور ابلیس رو رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ لوگ خوشی منا رہے تھے، رویا کون؟ صرف ابلیس رویا۔ تو اسی حدیث کے تناظر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اگر کوئی میلاد مصطفیٰ کے موقع پر جلوس میں نہ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر اس نے خوشی نہ منائی۔ ہاں، اگر جسے میلاد مصطفیٰ کے موقع پر خوشی نہ ہو اور وہ غم کا اظہار کرے تو یقین مانو وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، وہ صرف شیطان ہی ہو، وہ صرف شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے
کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا. جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، نبیوں نے دعائیں کی. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دعائیں کی، اے مولا ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے. ہم نے تو دعا نہیں کی. اللہ پروردگار عالم فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرے. وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا. اللہ رب العزت کا کروڑوں کروڑ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ جس نبی کی امتی بننے کے لیے نبیوں نے تمنا کی ہے، ہمیں اللہ نے بغیر تمنا اور بغیر عارضی کے اس نبی کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، تو پھر ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم، صرف دنیا میں نہیں، صرف دنیا تک نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رسا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور صرف یہاں تک نہیں، دمے واپسی تک تیرے گیت کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں. تو دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم اور آپ محفل منعقد کر کے مناتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گئے. واقعہ بڑا لمبا ہے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے. پھر آپ ماہرہ شریف گئے، وہاں سے ماہرہ شریف میں مرید ہوئے. وہ واقعے کی طرف میں آپ کا ذہن نہیں لے جانا چاہتا. تو جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد عرض کیا، حضور باعث برکت ہے، باعث نعمت ہے. میں سمجھتا ہوں برکات و حسنات کا ایک حسین موقع ہے جو میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ ہمیں میسر ہوتا ہے. تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا میں صرف باعث برکت نہیں بلکہ میں تو صحابہ کی سنت سمجھتا ہوں. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، صحابہ نے منایا، نبی نے منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ سن لو، علامہ سیدنا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا میں صرف باعث برکت نہیں بلکہ صحابہ کی سنت سمجھتا ہوں. اس لیے کہ ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ میں کرتے کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت بیان کرتے ہیں، ان کی شان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی عزت کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی بلند پائیدگی کا تذکرہ ہوتا ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے ہیں، ہمیں ہدایت ملی ہے. ہم جہالت کی تاریک وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، نبی کے صدقے میں ہماری دنیا بھی سوری ہے، ہماری آخرت بھی سوری ہے. ارے ہم تو محفل میلاد پاک منعقد کرتے ہیں اور چھوٹی سی محفل سجاتے ہیں، بڑی سی محفل سجاتے ہیں، لیکن صحابہ گئے تھے جیسے محفلوں میں نہیں، محفل سے لے کر کے جنگ کا میدان تک وہ نبی کی میلاد
وہ जंग के मैदान में भी होते थे तो लोगों को बताते थे आओ उस रसूल हाशमी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, जिनके सदक़े में हमें जिंदगी जीने का सलीका मिला है, जिनके सदक़े में हमारी बेटियों को इज्जत मिली है, जिनके सदक़े में गुलामों को इज्जत मिली है, जिनके सदक़े में बेवाओं को इज्जत मिली है। आओ रसूल हाशमी की बारगाह में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी महफिल हो तो ही आप मिलाद मुस्तफ़ा करें, नहीं, अपने घर में भी आप छोटी सी महफिल सजाएं, घर के अफराद मौजूद हो, मस्जिद से इमाम साहब को बुला लीजिए, हाफिज साहब को बुला लीजिए, उलमाए किराम को बुला लीजिए और कहिए हुजूर की मिलाद पढ़ते। इतना हो जाएगा तो याद रखे अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जिस जहां पर मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाई जाती है उस घर से भी और उस पूरे इलाके से जो साल में बलाएं मुसीबतें आने वाली है अल्लाह उन बलाओं और मुसीबतों को उठा लिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब बड़ी महफिल हो तभी आप जाकर के बैठे, उसमें तो आए लेकिन अपने अपने घरों में भी महफिलें भी सजाएं ताकि वो बरकातों हसनात आपको भी मैसर हो। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा के वालिदे गिरामी हजरत शाह अब्दुल रहमान मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हर साल महफिलें मिलाद सजाते। हम क्या सजाते हैं? हमने तो कुछ खर्च ही नहीं किया। आज से पहले लोग कहते हैं कि ये 100 साल से आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब से पैदा हुए तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। नहीं, तारीख की किताबें पढ़ो तो मालूम होगा। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा के बहनोई हजरत मुज़फ्फरुद्दीन जो वक्त के बादशाह हुआ करते थे, शाह इरबल कहा जाता था। आपको बताऊं, वो जब मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाते थे तो 5000 सीढ़ियां दस्तरखान में लगी होती थी, जिसे आप सर कहते हैं, भूने हुए 5000 ऊंट के, बकरियों के, गायों के सर हुआ करते थे और 1000 से ज़ायद मुर्गियां भुनी हुई रखा करते थे और 1 लाख से ज्यादा दूध के प्याले हुआ करते थे और 30,000 मिठाई के प्याले हुआ करते थे। ऐसी महफिलें मिलाद भी सजाई गई है। आज हम और आप क्या सजा रहे हैं? हम और आप अकीदत व मोहब्बत में अगर आए महफिले मिलाद में, सजाए आका की खुशी में, तो याद रखें अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद जब हमने सजाया है तो हमारा अकीदा है कि आका गुंबदे खज़रा में रहकर हम सबको भी नज़र इनायत फरमा रहे हैं, हम सबके तरफ तवज्जो फरमा रहे हैं। वो आ रहे हैं, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच कर महफिल को हमने सजा रखा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ले लो मुरादें, ले लो अपने दिल में, तमन्नाएं आरज़ुएं ले लो अपने दिल में। मिलाद मुस्तफ़ा जब बयान होती है तो मुरादें पूरी होती है, आरज़ुएं पूरे होते हैं। इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अजीम महफिल है और बहुत अजीम शब में हम और आप बैठे हुए हैं। ये शब वो शब है कि जिस शब कद्र के हवाले से हम और आप रात जागते हैं, इबादतें करते हैं, 1000 महीनों से अफजल है। लेकिन याद रखें वो शब कद्र भी हमें मिली है तो आज 12वीं शब की बरकत से मिली है। विलादते मुस्तफ़ा के शब की बरकत से मिली है। उस रात खूब जागते हो, इबादतें करते हो, रियाजतें करते हो, आज की शब भी कभी जाग जाओ। महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए हो, घर जाओ, मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करो, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, दुरूद पाक का नजराना पेश करो। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हश्र में सबसे ज्यादा मुझसे करीब रहना चाहता है तो वो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़ी अजीम शब है। आज लोग ये एतराज करते हैं ना कि महफिले मिलाद पाक क्यों सजाते हैं,
میں قرآن سے بھی دلیل دے دوں، حدیث مصطفیٰ سے بھی دلیل دے دوں، اس کے بعد گفتگو ختم۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل جب ملے، وبرحمتہ اور جب اس کی رحمت ملے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، اللہ کی رحمت تمہیں ملے، تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ فرما رہا ہے جب اللہ کا فضل تمہیں ملے اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کرو۔ اور اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل میں خوشی کا اظہار کرنا، آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ ہوا خیر مما یجمعون، جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے یہ اس سے بہتر ہے، جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ اب دوسرے آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک آیت کریمہ سے پتا چلا اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں کہ اے محبوب ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو پتا چلا سب سے بڑا اللہ کا فضل بھی میرے نبی کی ذات ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی اللہ کے محبوب خدا کی۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ خوشی منائے؟ اس پر تو خوشی کے اظہار کرنے کا خود پروردگار عالم نے حکم فرما دیا۔ پتا چلا قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اور سنو، لوگ کہتے ہیں دو ہی عید ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ ایک ایک اعتراض کا جواب سنو اور دے کر کے جاؤ، تاکہ جب تم سے کوئی بات اعتراض کرے اور کہے تو تم اس کا جواب دے سکو۔ اس لیے وہ اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنے لوگوں کو تیار کیے جائیں۔ مولانا کے پاس آئیں گے تو وہ جواب پا جائیں گے، اس لیے مولانا کے پاس نہیں آتے، عام نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں، عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو، اور میرے نبی اللہ کے سب سے بڑے فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے، اسی لیے ہم اور آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب آؤ حدیث پاک، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے۔ صرف دو عید نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ فرمایا جمعہ عید المومنین ہے، اور سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے جسے کوئی غلط نہیں کر سکتا۔ وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جمعہ عید المومنین ہے، مومنین کے لیے عید ہے، لیکن یہ جمعہ عید المومنین ہے کیوں؟ جمعہ عید المومنین ہے کیوں؟ حدیث پاک پڑھیں تو پتا چلے گا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اور پھر وہاں پہ اور بھی باتیں آئی کہ اسی دن اللہ نے
حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا، اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت آدم کو اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا۔ اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ہی جمعہ عید المومنین ہوا، ہو سکتا ہے جنت میں داخل ہونے کی وجہ سے بھی جمعہ عید المومنین ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پیدائش کے بعد جب زمین پر اتارے گئے اس کی وجہ سے بھی جمعہ عید المومنین ہے۔ نہیں سنو، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے اسی کی وجہ سے جمعہ عید المومنین ہے، اس لیے کہ اگر عقل والے ہو تو ذرا غور کرو، اگر حضرت آدم پیدا نہ ہوتے تو جنت میں داخل نہ ہوتے، حضرت آدم پیدا نہ ہوتے تو نبی سے پیغمبرانہ نہ ہوتا، حضرت آدم پیدا نہ ہوتے تو نبی سے پیغمبرانہ نہ ہوتا، اور جب نبی سے پیغمبرانہ نہ ہوتا تو وہ توبہ بھی نہ کرتے۔ حضرت آدم اگر پیدا نہیں ہوتے تو زمین پر نہیں آتے، تو پتہ چلا جمعہ عید المومنین اس لیے ہے کہ ان سب کا دار و مدار ہے فیہ خلق آدم، اس لیے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ جمعہ عید المومنین کیوں ہے؟ اس دن حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ آپ غور کرو، جس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اس دن کو عید کا دن کہہ رہا ہے۔ ارے جس کے صدقے میں حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، حضرت داؤد پیدا ہوئے، حضرت زکریا پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے، تو ان کی پیدائش کا دن عید کا دن کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان آ رہی ہے؟ ان کی پیدائش کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ عزیزان ملت اسلامیہ تو پتا چلا کہ جس دن آدم پیدا ہوئے وہ بھی عید کا دن ہے، اور جس دن جانے آدم پیدا ہوئے وہ بھی عید کا دن۔ جس دن آدم پیدا ہوئے وہ عید کا دن، اور جس دن جانے آدم پیدا ہوئے وہ بھی عید کا دن ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو مہر جو آپ کی رکھی گئی وہ کیا؟ میرے محبوب پر درود پاک پڑھو۔ تو درود مصطفیٰ کی برکت سے ہم اور آپ آدم کی اولاد میں شامل ہوئے اور حلالی پیدا ہوئی۔ یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ دن عید کا دن ہے، اور آپ اندازہ لگا لو ایک مہینے میں 4 جمعہ ہوتے ہیں، سال بھر میں تقریباً 52 جمعہ ہوتے ہیں، اور وہ 52 عید جس دن پر قربان ہے اس دن کو پیدائش مصطفیٰ، اس دن کو پیدائش مصطفیٰ کا دن کہا جاتا ہے۔ ثابت ہو گیا قرآن سے، حدیث سے۔ ایک اور حدیث پاک سن لو، ہم اور آپ صحیح مسلم ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث پاک سنو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسجد شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس سجی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک مجمع ہے۔ اپنی قسمت پر سنیو ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے والوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ اور یہ حدیث پاک سنو اور مچلو عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ کے بہت سارے برکات و حسنات ہیں۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا درمیان میں وہ چھوٹ گئی، وہ پورا کر لوں پھر آگے بڑھوں، کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے والد تھے حضرت شاہ عبد الرحمن، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے تھے۔ ایک بار ایسا موقع آیا کہ جس وقت آپ کے پاس محفل میلاد سجانے کے لیے کچھ بھی نہ موجود تھے، لوگوں کی دعوتیں کیا کرتے تھے، بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔
تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے پاس اس وقت بہت تلاشنے کے بعد 2 ٹوپیاں ملی ہیں. آپ نے بہت ہی غم کا اظہار کیا کہ آقا کی میلاد کا دن ہے اور اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو آپ ایک ٹوپی پہن لیے اور ایک ٹوپی کو آپ نے بیچے اور اس ٹوپی کے بیچنے کے بدلے میں جو رقم آپ کو حاصل ہوئی اسی رقم سے آپ بھنے ہوئے چنے خریدے. آج ہم اور آپ سوچتے ہیں نا کہ ہم کیسے میلاد مصطفیٰ سے جائیں گے, ہمارے پاس تو کچھ نہیں. کیا نہیں ہے یار, کھانے پینے کے لیے ساری اشیاء موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. آپ محفل میلاد اپنے گھر میں سجاؤ, محفل میلاد سجاؤ, امام صاحب کو بلا کر کے کہو کہ مصطفیٰ کی پیدائش پڑھیں. ابھی میں مصطفیٰ کی پیدائش بہت مختصر میں پڑھوں گا تاکہ وہ برکات ہم سب کو بھی میسر ہو جائے. تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس ٹوپی کو بیچ کر کے جو قیمت آپ کو ملی, جو رقم آپ کو میسر ہوا, اس رقم سے آپ نے بھنے ہوئے چنے خریدے اور مدرسے کے چند طالب علموں کو بلا کر کے اپنے گھر میں محفل میلاد سجائی اور میلاد مصطفیٰ پڑھا. اور جب میلاد مصطفیٰ پڑھا اور پڑھنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پیش کیا, رات کی تاریکی ہوئی, نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سوتے ہیں. جیسے ہی آپ کا سونا تھا, آنکھ بند ہونا تھا, نیند آنی تھی کہ آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے, قسمت بیدار ہو جاتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کی جب زیارت کیا ہے تو کیا دیکھا ہے, آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں جو ہم نے آقا کی میلاد پڑھ کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دست مبارک پھیرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے عبد الرحمن تمہاری اس ادا سے میں بہت خوش ہوا. یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے. پیاری عزیزان ملت اسلامیہ, تو میں عرض کر رہا تھا, یاد ہے کسی کو میں کہاں پہنچا نہیں یاد ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے. آج کتنی تاریخ ہے اردو کی؟ 12ویں شب. جاگ جائیں ہے نا, جاگ کر کے سنے آقا کی میلاد. کوئی نیتا آ جائے تو بہت مجمع ہوتا ہے, لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور اس کی باتوں کو بہت غور سے سنا کرتے ہیں. اپنے آقا کی بات ہو رہی ہے, اپنے آقا کی بات نہ سنیں گے جن کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی, تو اور کن کی بات سنیں گے اور کن کی تعریف سنیں گے. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے. کیا دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع ہے. صحابہ کرام کچھ تذکرہ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ما اجلسکم, اے میرے صحابہ یہ جلسہ کا مقصد کیا ہے, یہ بیٹھنے کا, یہ محفل کا مقصد کیا ہے. ما اجلسکم, آقا علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ منع علینا بک. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو پکار رہے ہیں, ندعو اللہ نذکر اللہ, اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مولا کو یاد کر رہے ہیں, اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی جانب ہدایت عطا فرمائی. علی ما ہدانا لدینہ
मन्ना अलैना बिका, और इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि आपको भेज कर हम पर एहसान फरमाया ताकि हम भटके हुए थे तो राह रास्त बना गए। तो जब सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह को पुकार रहे हैं और नहमदहू, उसकी तारीफ कर रहे हैं, अलामा हदाना लिदीनिही, कि उसने हमें अपने दीन की जानिब हिदायत अता की, और अब इस पर उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने आपको हमारे दरमियान जलवागर फरमाया। अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम इस बात पर हल्फ दे सकते हो, कसम उठा सकते हो? आप मुझे बताएं, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था कि मेरे सहाबा बैठ करके क्या कर रहे हैं? वो तो फर्श पर रह करके अर्श की बातें किया करते हैं, वो तो जमीन पर रह करके लोहे महफूज को देखा करते हैं, आसमाने दुनिया को देखा करते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इसी मजमे में इस बात का भी जवाब दिया। इरशाद फरमाया, क्या इस पर तुम हल्फ दे सकते हो, कसम उठा सकते हो? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अपने रब की कसम खाते हैं कि हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह के नाम को बुलंद कर रहे हैं, और उसकी हम्द बयान कर रहे हैं, उसकी तारीफ व तौसीफ बयान कर रहे हैं, और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आपको हमारे दरमियान जलवा कर फरमाया। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मुझे तुम पर यकीन था, भरोसा था, लेकिन मैंने इसलिए हल्फ लिया कि जा अभी बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए थे और आ करके बताया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर रब सलाम भेजता है, और आपके सहाबा जो महफिल सजाए हुए हैं, उस महफिल के सजाने पर अपने फरिश्तों पर परवरदिगार आलम अर्श पर फरमा रहा, फख्र का इजहार फरमा रहा। तो आका अलैहिस्सलाम की मिलाद की महफिल सजाए थे। मिलाद में होता क्या है? आका अलैहिस्सलाम की तारीफ व तौसीफ, उनकी शान, उनकी अज़मत, उनकी रिफ़ात, उनकी बुलंद पायगी को बयान करना। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मिलाद की महफिल सजाए थे, और उस महफिल पर परवरदिगार आलम अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमा रहा था। गोया दूसरे लफ्जों में यूं समझ ले कि फज़ल रब्बुल औला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए फज़ल रब्बुल औला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो पता चला कि मेरे आका की मिलाद, और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मनाई। आका अलैहिस्सलाम हर पीर को रोजा रखा करते थे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीर के दिन रोजा रखने का मकसद क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी पैदाइश का दिन है, इसलिए मैं हर पीर को अपनी पैदाइश का दिन मनाऊंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज किसी को अपने बच्चों की पैदाइश पर कोई एतराज नहीं होता, जश्न आज़ादी मनाने पर कोई एतराज नहीं होता, लेकिन महफिले मिलाद सजाने पर एतराज होता है। वजह यह है कि आप यूं समझ ले, वो यकीनन मोमिने कामिल नहीं हो सकता, या तो शैतान है, इसलिए उसे खुशी का इजहार नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए मुख्तसर में आका की मिलाद समाप्त कर ले। आप किसी की पैदाइश का दिन तो मनाते हैं, लेकिन मिलाद नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन आका की जिंदगी इतनी पाकीज़ा जिंदगी है, इतनी पाकीज़ा जिंदगी है, इतना मुतहर जिंदगी है, आपकी इतनी मुतहर जिंदगी है कि अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े औलियाए इज़ाम, बड़े बड़े गौस, बड़े बड़े अक़ताब, ये सब मिलादे
مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں، پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں حضرت آدم سے منتقل ہوتا ہوا نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوگر ہوا، اور جب آپ کی پیشانی میں جلوگر ہوا، آپ کی کم و بیش اس وقت عمر شریف تقریباً 17 سال کے قریب تھی، ابھی آپ کے داڑھی مبارک بھی صحیح طور پر نہ آئے تھے۔ حضرت عبداللہ کے جب پیشانی میں نور محمدی جلوگر ہوا، آپ جس طرف کا رخ کرتے تھے وہ راستہ چمک اٹھتا تھا، وہ راستہ روشن و منور ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب یہ نور جلوگر ہوا ہے، یہودیوں کو معلوم ہو گیا، چونکہ آسمانی کتابوں میں ان لوگوں نے نبی کے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے علامات اور نشانیاں پڑھ چکے تھے، تو جب ان لوگوں نے دیکھا ارے نور محمدی عبداللہ کی پیشانی میں جلوگر ہو گیا ہے، یہ دنیا میں آنے والا ہے، اور جیسے ہی نبی کے آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہودیت ختم ہو جائے گی، نصرانیت ختم ہو جائے گی، ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تو یہودیوں نے پلان بنایا چلو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ہی کو قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے گا تو نور محمدی جو ان کی پیشانی میں جلوگر ہے وہ پھر کہیں اور منتقل نہیں ہوگا، تو نبی آخر الزمان نہیں آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ شکار کے شوقین تھے، جنگلوں کی طرف جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، پیدائش مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے، سن لیو بہت مختصر میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ دل لگا کے سن لو، دل میں مرادیں لے لو، یقین جانو کہ پیدائش مصطفیٰ وہ ہے جب پیدائش مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے تو جو اولاد ہوتے ہیں اگر واقعی میں دل میں نیک آرزو ہو، نیک تمنا ہو، اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ اس کے محبوب کی پیدائش ہے، اس کے پیغمبر کی پیدائش پڑھی جا رہی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگل کی طرف جاتے ہیں شکار کے لیے تو یہودیوں نے 70 یہودی پلان بنا کر کے آئے تھے، آج حضرت عبداللہ کو قتل کر دیں گے، آج جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا تو نبی کے آخر الزمان دنیا میں نہیں تشریف لائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس وقت جب وہ 70 یہودیوں نے دیکھا حضرت عبداللہ کو تنے تنہا وہ شکار میں مشغول ہے، چاروں طرف سے حملہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اتنے میں جناب وہب آ جاتے ہیں۔ حضرت وہب کون ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نانا ہے۔ حضرت وہب نے دیکھا ارے ہمارے سردار کے بیٹے حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے ان لوگوں نے گھیر لیا ہے، مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، چلے چل کر کے چند نوجوانوں کو بلاتے ہیں تاکہ ان سے محفوظ کیا جا سکے، ان سے ان کی حفاظت کی جا سکے۔ جب چند نوجوانوں کو لے کر کے حضرت وہب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ چند شیر نمودار ہوئے زمین سے، اور وہ تمام شیر ان یہودیوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جن کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ حضرت وہب نے جب یہ منظر دیکھا، یہ کرامت دیکھا، شیر تو نمودار ہوا لیکن یہودیوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، لیکن حضرت عبداللہ پر حفاظت محفوظ ہے۔ حضرت عبداللہ جب واپس آئے، حضرت وہب آتے ہیں حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت عبداللہ کے حوالے سے کہ عبداللہ اب شادی کے لائق ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی شادی کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے کہا شادی تو کرنی ہے لیکن ہم تلاش کر رہے ہیں کوئی بہترین خاتون مل جائے جس سے عبداللہ کا نکاح کر دیا جائے۔ تو حضرت وہب نے کہا اگر آپ کہیں تو میری بیٹی موجود ہے جس کا نام آمنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی جہالت کی تاریک وادیوں میں جس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا، جس وقت ماؤں سے زنا کیا جاتا تھا، اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طیبہ طاہرہ پاکیزہ خاتون پورے عرب میں کہا جا رہا تھا۔ مکہ کی وادی میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی مشہور تھی،
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جناب حضرت وہب نے پیش کیا رشتہ. حضرت عبد المطلب نے کہا یہ رشتہ بالکل ٹھیک ہے، اس رشتے کو کر دیا جائے. اور اس کے بعد نکاح ہوتا ہے مینا کی وادی میں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے. جمعرات کا دن تھا، آج کا دن جو گزرا ہے. اور جب پہلی شب آتی ہے جسے شب جمعہ کہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اسی شب جمعہ کو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی پہلی ملاقات ہوتی ہے. اور پھر اسی شب نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کے شکم میں جلوہ گر ہوتا ہے. اور جیسے ہی حضرت آمنہ کے شکم میں نور محمدی جلوہ گر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور جلوہ گر ہوا حضرت آمنہ کے شکم میں. حضرت آمنہ کہتی ہے ایسی بھینی بھینی خوشبو آنے لگی، میں جس طرف نکل پڑتی تھی خوشبو ہی خوشبو نظر آتی تھی. یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہتی تھی اے آمنہ اس غربت کے زمانے میں اتنی شاندار خوشبو، اتنی شاندار خوشبو تمہارے گھر سے کیسے آیا کرتی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے ارے میں تو خوشبو خریدی نہیں، میں تو خوشبو بازار سے لائی نہیں، بلکہ میرے شکم میں جو بچہ آیا ہے یہ اسی بچے کی خوشبو ہے جس کی خوشبو سے پورا کا پورا علاقہ مہک اٹھتا ہے، پورا کا پورا علاقہ محظوظ ہو رہا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی. اور جب میں پانی لانے کے لیے جب پہلے جاتی تھی، نکاح سے پہلے جایا کرتی تھی، وہ ساری عورتیں مجھے پیچھے کر دیا کرتی تھی. لیکن آج جب میرے شکم میں نور محمدی آیا ہے، میرے شکم میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور آیا، تو اس وقت جب میں پانی لینے کے لیے آگے بڑھی ہے ساری عورتوں نے ہمیں راستہ دے دیتی ہے. اور ساری عورتیں کہتی ہے اے آمنہ تم پہلے پانی بھر لو، اے آمنہ تم پہلے پانی بھر لو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی ہے، ارشاد فرماتی ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد خود حضرت آمنہ بیان فرما رہی ہے. ان کی باتوں کو میں اپنے الفاظ میں ڈھال کر کے بیان کر رہا ہوں. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے جب میں آگے پہنچی تو کیا دیکھتی ہو سب ڈول لے کر کے پانی نکال رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے پانی کے طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ کنویں کا پانی جو نیچے تھا وہ کنویں کے موڑے میں آ جاتا ہے اور وہ بغیر رسی کے پانی بھر لیتی ہوں. آقا کی میلاد ہے پیارے، یہی آقا کی اصل میلاد ہے پیارے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں پانی گھر میں لے کر کے آتی ہوں اور اس کے بعد پہلے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے جادو کر دیا ہے، اس لیے کہ اتنی خوشبو. لیکن جب میں رات میں سوئی ہوں تو کیا دیکھی ہوں کہ ایک بزرگ آتے ہیں سفید ریش والے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے آمنہ تمہیں کوئی جادو نہیں ہوا بلکہ تم ساری کائنات کے مالک و مختار اللہ کے محبوب کی ماں بننے والی ہو. وہ بچہ جو تمہارے شکم میں آیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ جانے آدم ہے اور میں آدم ہوں تمہیں بشارت دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ. اے آمنہ جو تمہارے شکم میں ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ میں آدم ہوں، تمہیں بشارت دینے آیا ہوں. اور جو تمہارے شکم میں ہے وہ جانے آدم ہے، وہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے. ارے وہ ہے کہ جس کی میلاد ہم نے بھی بیان کیا، جس کی میلاد ابراہیم نے بھی بیان کی، جس کی میلاد اسماعیل نے بھی بیان کی، جس کی میلاد داؤد نے بھی بیان کی، جس کی میلاد زکریا نے بھی بیان کی، جس کی میلاد موسیٰ نے بھی بیان کی، جس کی میلاد سلیمان نے بھی بیان کی، جس کی میلاد یوسف نے بھی بیان کی، جس کی میلاد عیسیٰ روح اللہ نے بھی بیان کی. عزیزان ملت اسلامیہ نبی آ رہے ہیں، حضرت آمنہ کو بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں. اب حضرت آمنہ مطمئن ہو جاتی ہے. مختصر یہ تھی جب 9 مہینے کا وقت گزر گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا، کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی کہ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ میرا چھت جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے. میں نے کیا دیکھا کہ اس وقت 4 عورتیں آئی ہیں اور ان
عورتوں کو میں نے دیکھا, مجھے تسلی ہوئی. وہ عورتیں آ کر کے مجھے تسلی دیتی ہے, کہتی ہے آمنہ گھبراؤ نہیں میں حوا ہوں, آمنہ گھبراؤ نہیں میں مریم ہوں, آمنہ گھبراؤ نہیں میں آسیہ ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں پر یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں میں, حضرت حوا کون ہے؟ ولیہ ہے. حضرت مریم کون ہے؟ ولیہ ہے. حضرت آسیہ کون ہے؟ ولیہ ہے. جب یہ ولیہ اپنے قبروں سے اٹھ کر کے محبوب خدا کی پیدائش کے وقت اللہ تعالی حضرت آمنہ کے گھر میں بھیج سکتا ہے, تو نبی ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں؟ جب وہ ولیہ ہو حضرت آمنہ کے گھر میں کئی سو سال پہلے جن کی وفات ہو گئی, کئی سو سال پہلے جن کا وصال ہو گیا, اور قبریں کہاں موجود؟ کسی کا مصر میں, کسی کا ملک شام میں, کسی کا اور کہیں. اور وہاں سے جب ولادت مصطفیٰ کا وقت قریب ہوا تو اللہ نے بھیجا حضرت حوا ہے, حضرت آسیہ ہے, حضرت مریم ہے, اور آنے کے بعد تسلی دیتی ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے پھر اس کے بعد جب ولادت مصطفیٰ کا وقت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک ایسی روشنی سی تھی, ایسا نور کا کرن چلوگر ہوا کہ میں نے اس نور کی کنار میں ملک شام کے محلات دیکھ لیے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے مشرق کو بھی دیکھا, میں نے مغرب کو بھی دیکھا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت جبرائیل ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا, ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا, ایک جھنڈا کعبے کے چھت میں گاڑا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, اے فرشتوں جاؤ, آج آسمان میں رہنے کا وقت نہیں ہے, آج میرے محبوب کی پیدائش کا وقت ہے, آج زمین میں جاؤ, آج زمین میں جاؤ. فرشتوں کا جھرمٹ زمین میں ہے. حضرت صفیہ ابن عبد المطلب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہے, وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر کے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل زمین سے قریب آ چکے ہیں اور میں اس ستارے کو پکڑ سکتی ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم قمقمے لگاتے ہیں, ہم لائٹیں لگاتے ہیں, ہم ستاروں کے مالک تو نہیں ہے کہ ستارے توڑ کر کے لے آئے, وہ ستارے کا خالق ہے. پروردگار عالم جب قمقمے لگاتا ہے تو یہ قمقمے نہیں, ستاروں کے قمقمے لگا دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, چاند تاروں کو لائٹیں لگا دیتا ہے. حضرت صفیہ فرماتی ہے اتنے قریب وہ تمام ستارے آ چکے تھے روشنی میں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نو حور کی روشنی میں دیکھا ہے تو حضرت جمیل الرحمن اسی روشنی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام, روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام, وارے واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام, وارے واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور اس کے بعد مجھے ایک کٹورا پیش کیا گیا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا. میں اسے نوش کی, مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں. اور اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ نور مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشکل انسانی دنیا میں چلوگر ہوتے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گود میں لیا ہے, حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی ہے, سوچتی ہے چلو انہیں صاف کر کے کپڑا لپیٹ دی جائے, تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ پاک و صاف پیدا ہوئے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی لباس میں لپٹے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں نے دیکھا جو اس وقت موجود تھے, تاریخ گواہ ہے. آقا علیہ السلام نے رب کی حمد بیان کی اور پھر سجدے میں سر رکھ کر کے سب سے پہلے کسی کو یاد کیا تو رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے رب میری امت, اے رب میری امت, اے رب میری امت کو بخش دے. عزیزان ملت اسلامیہ, جس نے پیدائش کے وقت بھی اپنی امت کو یاد کیا اور دنیا سے بظاہر چاہتے چاہتے بھی اپنے امت کو یاد کیا, بتاؤ اس امت پر ان سے زیادہ محبت کون فرمانے والا ہے, ان سے زیادہ پیار کون فرمانے والا ہے. اور یہی امت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے تو بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جب تم نماز چھوڑو گے آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, وہ ایک مسلمان جس وقت تک مسلمان کامل مومن نہیں, جس وقت تک ایک کے
ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ نہ ہو. آج تم دکھڑوں کو تکلیف بھی دے رہے ہو. آمد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اپنے بھائی کو بھی بھائی سمجھو, اپنے والد کو والد سمجھو, اپنی بیوی کو بیوی سمجھو, سب کے حقوق ادا کرو. ایک دوسرے سے چرم, ایک دوسرے سے حسد, ایک دوسرے سے بغض رکھ کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اپنے دل کو تم خود ہی کھوکھلا کر رہے ہو, تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. آپ ذرا سوچو تو صحیح پیارے, آپ دماغ میں لے کر کے فلاں کے بارے میں سوچ رہے ہو, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں اتنا آگے بڑھ رہا ہے, فلاں یہ کام کیسے کر رہا ہے. ارے اتنا ہی دماغ اگر تم یہ لگا لیتے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے, اسے آگے بڑھنے دے, ہم بھی کوشش کریں, اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا. اس لیے کہ جو جہد کرتا ہے, جو کوششیں کرتا ہے, اللہ کی رحمت اپنے سائے میں سے لے لیتی ہے. تو جتنا دماغ, جتنا ذہن دوسرے سے چلنے اور حسد کرنے میں گزارتے ہو, اتنا اگر اپنے بارے میں سوچ لو, اپنا تقویٰ کرو, محنتیں کرو, مشقتیں کرو, یاد رکھو اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں چل وگر ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو معلوم ہوتا ہے, اور اس وقت جانتے ہو حضرت صہیبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی, وہ دوڑ کر کے ابو لہب کے پاس جاتی ہے, اور پاس جانے کے بعد بتاتی ہے اے ابو لہب تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کیا دیکھا کہ کعبہ آپ کے گھر کے, آپ حضرت آمنہ کے گھر کی جانب جھک رہا ہے. ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, ان کی ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر پڑا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس وقت چاروں طرف سے یہ ندا کی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا, ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا وجب الشکر علینا رحمت للعالمین. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت صہیبہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے, ابو لہب کو بتاتی ہے اے ابو لہب تمہیں معلوم ہے تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے, عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. عزیزان گرامی, حضرت آقا علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا, حضرت آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا. جب وہ صہیبہ جاتی ہے ابو لہب کو بتاتی ہے, تو ابو لہب اپنے بھتیجے کی خوشی میں اشارہ کرتا ہے انگلی سے, اے صہیبہ جا, میں نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں تمہیں آزاد کر دیا. حضرت صہیبہ کو جب آزاد کیا ہے, عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت صہیبہ آزاد ہو جاتی ہے, اور حضرت صہیبہ کا دودھ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا ہے. یہ حضرت صہیبہ کی قسمت تھی. حضرت صہیبہ آزاد ہوتی ہے, اور وقت گزرتا گیا. جب ابو لہب کا انتقال ہوا, ابو لہب مرا ہے, ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ خواب میں دیکھتے ہیں. عباس کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے چچا ہیں, اور پوچھتے ہیں اے ابو لہب مرنے کے بعد تمہارے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے, سنو میلاد مصطفیٰ کی برکت کیا ہے. حضرت عباس جب خواب میں دیکھا ابو لہب کو, اور کہا بتاؤ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے, مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے, کیسا برتاؤ کیا گیا ہے. تو ابو لہب کہتا ہے اب حضرت عباس سے کہ مرنے کے بعد مجھے سخت عذاب میں گرفتار کر دیا گیا, بہت سخت عذاب میں میں گرفتار رہتا ہوں, لیکن یاد رکھو جس دن میرے بھتیجے کی پیدائش ہوئی تھی, اور جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی صہیبہ کو اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا تھا, جب پیر کا دن آتا ہے, میلاد مصطفیٰ کا دن آتا ہے, میلاد النبی کا دن آتا ہے, تو اللہ رب العزت عذاب پہ کمی کر دیتا ہے, اور وہی انگلی سے اللہ ہمیں پانی میسر کرتا ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ما سبق بالسنہ کے اندر اس روایت کو نقل کر کے نیچے لکھتے ہیں کہ ابو لہب جو آزاد کیا تھا انگلی کے اشارے سے, کس کی خوشی میں آزاد کیا تھا؟ اپنے بھتیجے کی خوشی میں, نبی کی پیدائش کی خوشی میں نہیں, محبوب خدا کی پیدائش کی خوشی میں نہیں, اپنے بھتیجے کی خوشی میں. ابھی تو وہ پیدا ہوئے تھے,
اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ بھتیجے کی پیدائش کی خوشی نبی سمجھ کے نہیں، نبی کی پیدائش کی خوشی بھتیجا سمجھ کے بنایا، تو دوزخ میں بھی اس خوشی کے موقع پر آزاد کرنے کی بنیاد پر میلاد مصطفیٰ کی خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کی وجہ سے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہم تو محبوب خدا کے غلام ہیں، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہم تو محبوب خدا سمجھ کر کے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ ہمیں تو یقین ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اللہ میلاد مصطفیٰ پر خوشی کے اظہار کرنے کی برکت سے ہمیں عذاب سے بھی چھٹکارا عطا کرے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا، اور ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس کی جگہ عطا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میلاد مصطفیٰ ہے، اور پھر آپ دعا کرتے ہیں، اے مولا وقت کے محدث ہیں، ولی کامل ہے، اے مولا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں تیری بارگاہ میں پیش کروں، لیکن ایک عمل ہے، جب میلاد مصطفیٰ کا وقت قریب آتا ہے تو ہم کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں، اے مولا اگر تیری بارگاہ میں یہ ادا پسند ہے، اس کے صدقے میں مجھے نجات عطا فرمانا، مجھے بخش دینا، میری مغفرت کر دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ ولادت باسعادت کا وقت قریب سے قریب تر ہے، اور کل آپ لوگ جلوس بھی نکالنے والے ہیں۔ یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب یاد میں محفل سجائے ہیں، تو یاد رکھیں آقا علیہ السلام کا پیغام ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچنی پائے، چاہے تمہاری حرکت سے، چاہے تمہاری آواز سے، نعرہ بھی وہ لگاؤ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حرکتیں بھی ویسی کرو جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، شریعت کے حدود میں رہ کر کے خوشی کے اظہار کرنے کے لیے دین مصطفیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، شریعت کے حدود میں رہ کر کے تم خوشیاں مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، لیکن ایسا نہ ہو ڈی جے لگا کر کے، ناچ کر کے، کمر لچکا کر کے کیا کرو گے؟ اس سے کیا ہوگا؟ حلال کمائی حرام میں ڈالو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جسے محنت سے تم کما رہے ہو ڈی جے میں صرف کر دو گے، ناچ کر کے، کھا کر کے، اگر اس جلوس میں جا رہے ہو کمر لچکا کر کے ڈانس کر رہے ہو تو کیا فائدہ ملے گا؟ جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہم تو سنی مسلمان ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہمیں تو یہ ادا دکھانا ہے اوروں کو، برادران وطن کو، کہ مسلمان وہ نہیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ میرے آقا نے محبت کا پیغام دیا ہے، میرے آقا نے امن کا درس دیا ہے، میرے آقا نے محبت کا پیغام دیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنے ہو چاہے وہ غیر ہو، اگر ہو سکے تو ایک پھول بھی رکھو اور اپنے برادران وطن کو جو ملے راستے میں اسے دو، اور نبی کی زندگی کے حوالے سے بھی بتاؤ کہ میرے آقا آئے ہیں تو صرف ہمیں خوشی نہیں میسر ہوئی ہے، پوری انسانیت کو خوشی میسر ہوئی ہے، پوری انسانیت کو یہ درس ملا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کیسا حقوق ادا کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ اے برادران وطن، اگر تمہیں بھی خوشی میسر آئی ہے، ظلم و جبر سے چھٹکارا ملا ہے، تو آمد مصطفیٰ کی برکت ہے، میلاد النبی کی برکت ہے۔ اس لیے جب چلو تمہاری حرکتوں سے لوگ یہ نہ کہے کہ آتنکوادی جا رہا ہے، دہشت گرد جا رہا ہے، بلکہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ واقعی میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ جا رہا ہے، عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، عاشق خیر الورا جا رہا ہے، عاشق محمد رسول اللہ جا رہا ہے۔ واقعی میں اسی سے تمہاری نمازوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، تمہارے روزوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، تمہاری عبادتوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، تمہارے حج و زکات کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، تمہارے صدقات و خیرات کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اگر کوئی دیکھتا ہے تمہارے چال چلن کو دیکھتا ہے، تمہارے کردار کو دیکھتا ہے، تمہارے کیریکٹر کو دیکھتا ہے، لہذا اپنا کردار، اپنا کیریکٹر ایسا بنا کے پیش کرو لوگ سمجھے صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ مسلمانی کلچر میں، مسلمانی کردار میں ڈھال کر کے یہ مسلمان ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو جب ان کی ادائیں ایسی ہے تو ان کے نبی کے اداؤں کا عالم کیا ہوگا، ان کے نبی کے کردار کا عالم کیا ہوگا، تب جا کر کے یہی کردار، یہی کیریکٹر کی بنیاد پر جب عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہند کی
زمین پر تشریف لائے، لوگوں کو امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، کردار مصطفیٰ اپنی زندگی میں ڈھال کر کے جب پیش کیا تو 90 لاکھ مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ملت اسلامیہ۔ تو جو اصل پیغام ہے اسلام کا وہ پیغام پہنچاؤ لوگوں تک، اپنی زندگی میں چینجنگ پیدا کرو، بدلاؤ پیدا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ